اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ پروردگار ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ ہم پروردگار کا شکر ادا کریں اور اس کی دی گئی نعمتوں کا کفران نہ کریں، ناسپاسی کا مظاہرہ نہ کریں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 ہے جس میں ہمیں حکم دیا گیا۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 172 میں خداوند کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ اس روزی میں سے جو ہم نے آپ کو دی ہے، پاکیزہ روزی میں سے، پاکیزہ روزی سے کھاؤ، واشکروا للہ، اور پروردگار کو شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم فقط اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتے ہو۔ یعنی بندگی پروردگار کا تقاضا کیا ہے کہ انسان کیا ہو، شاکر، اور اس کا شکر ادا کرے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ شکر کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، تین چیزیں جو بیان کرنا بہت ہی مہم ہے، وہ یہ ہے کہ شکر کسے کہتے ہیں۔ ایک، حقیقت شکر کیا ہے۔ دوسرا یہ سوال ہے کہ آیا اس شکر کا فائدہ خداوند کریم کو ہوتا یا نہیں ہوتا؟ وہ تو خود بے نیاز ہے، وہ ہم سے یہ فرما رہا ہے کہ آپ شکر کریں، اس کا اس سے کیا فائدہ؟ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ آیا پروردگار کا شکر ممکن بھی ہے یا ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں، حقیقت شکر کیا ہے، ہم تفسیر المیزان سے چند مطالب بیان کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کے آخری جو حصہ ہے، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اس کے ذیل میں مرحوم علامہ طباطبائی نے ایک بحث کیا ہے کہ شکر کسے کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ شکر کا معنی کیا ہے۔ حقیقت شکر یہ ہے کہ نعمت کا اظہار کرنا۔ جس طرح سے کفر کا معنی کیا ہے، جب آپ کہتے ہیں کفر، چونکہ شکر کفر کے مقابلے میں وہاں پہ آकर شکر خدا کفران نعمت، شکر نعمت کفران نعمت، کہتے ہیں کفر کسے کہتے ہیں شکر کے مقابلے میں جب کفر آتا ہے۔ ویسے بھی کفر کا معنی کیا ہوتا ہے، مخفی کرنا، چھپانا۔ فرماتے ہیں حقیقت کفر کیا ہے کہ نعمت کو مخفی کرنا، پر شکر نعمت کا مطلب کیا ہے، یہ نعمت کا اظہار کرنا، اور کفران نعمت کا معنی کیا ہے کہ نعمت کو چھپا دینا، مخفی کرنا۔ فرماتے ہیں کہ اظہار نعمت سے پھر کیا مراد ہے، دیکھیں دقت کیجیے گا۔ پہلا مرحلہ ہے کیا، شکر کسے کہتے ہیں، کہتے ہیں نعمت کا اظہار کرنا۔ نعمت کے اظہار کرنے کا کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں نعمت کے اظہار کرنے کا معنی یہ ہے کہ نعمت کو اسی جگہ استعمال کریں جس مقصد کے لیے نعمت دی گئی ہے۔ جو نعمت جس نے آپ کو دی ہے اس کو اسی جگہ استعمال کرنا، ایک یہ مطلب، یعنی پہلے آپ نے نعمت کو اسی جگہ استعمال کرنا۔ دوسرا کہ زبان سے بھی اس منعم کی ثنا کرنا، حمد کرنا، صحیح ہے، اور دل بھی اس چیز سے غافل نہ ہو، اس چیز کو بھولنے نہ پائے۔ یہ ہو گیا معنی نعمت کے اظہار کا۔ دیکھیں نعمت اظہار کا معنی کیا ہوا کہ نعمت کو اس جگہ آپ نے استعمال کرنا ہے جس مقصد کے لیے نعمت کو دیا گیا ہے، ایک۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ اس اظہار نعمت کے ساتھ ساتھ دوسرا مرحلہ کیا ہے، استعمال تو آپ نے کر دیا اس جگہ، کہتے ہیں زبان سے اس کا اظہار بھی کرنا ہے، کس طریقے سے، تمجید کے ذریعے سے، حمد و ثنا کے ذریعے سے۔ اور تیسرا مرحلہ کیا ہے کہ اسی کیفیت کو دل سے بھی نہیں بھولنا، فقط زبان لک لک زبان ہی نہ ہو، بلکہ دل سے بھی اس کو آپ نے نہیں بھولنا ہے کہ واقعاً نعمت اسی کی جانب سے ہے اور اسی کا میں شکر انجام دے رہا ہوں۔ بات کریں شکر خدا کیا ہوگا، اب دیکھیں شکر خدا یہ ہوگا کہ انسان نعمت کو اسی جگہ استعمال کرے جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، اور جس وقت وہ نعمت کو استعمال کر رہا ہے تو خداوند کریم کو بھی بھولنے نہ پائے۔ دیکھیں اب یہاں پہ دقت کیجیے گا، جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی نعمت دی، عظیم نعمت دی ہے، آنکھوں کی نعمت ہے۔ اس نعمت کو شکر کیا ہوگا، اظہار نعمت۔ اس آنکھ کی نعمت کا اظہار کیسے ہوگا کہ ہم جناب علی نعمت کو اسی جگہ استعمال کریں
جس مقصد کے لیے اس آنکھ کو پروردگار نے ہمیں دیا ہے۔ آئے پروردگار نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم جناب غیر چیزیں، غیر شرعی ناجائز چیزوں کو بھی دیکھیں۔ اس مرحلے کے بعد دوسرا کون سا مرحلہ ہے کہ زبان سے بھی کہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی ہم جس طریقے سے اس نعمت کو جس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس وقت بھی خدا کو بھولنے نہ پائیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں خداوند کریم کیا فرما رہا ہے جناب وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ فرماتے ہیں شکر نعمت یہ ہوگا، دیکھیں دقت کرنا، یعنی اس نعمت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے احکام بتائے ہیں، جو پیغام دیے ہیں، جو مقاصد بتائے ہیں، انہی میں نعمت کو آپ استعمال کریں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دقت کیجیے، نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہم نعمت کو اسی جگہ استعمال کریں جس مقصد کے لیے اس نے نعمت دی ہے، یہ ایک شکر اس کو کہیں گے ہم، یہ آپ نے شکر خدا بجا لایا ہے۔ خوب اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پروردگار نے جس نعمت کے لیے ہمیں کہا ہے کہ اس نعمت کو آپ نے وہاں استعمال کرنا ہے، تو کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اس نعمت کو استعمال کریں؟ کہتے ہیں اگر اپنی مرضی آپ کرو گے تو شکر پروردگار آپ نے انجام نہیں دیا۔ آپ کہیں کہ میرا جسم میری مرضی، یہ جسم کس نے دیا ہے؟ یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ نعمت ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ میرا جسم میری مرضی، اس کا مطلب خدا کے مقابلے میں کفران نعمت کر رہے ہیں۔ یہ جسم آپ کا نہیں ہے، کسی نے آپ کو دیا ہے۔ جب کسی نے دیا ہے اسی نے یہ بتایا کہ اس نعمت کو آپ نے کہاں استعمال کرنا ہے۔ اسی نے کہا ہے کہ میری نعمتوں کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ واشکروا لی، آپ نے شکر انجام دینا ہے۔ خوب شکر کیسے ہوگا اس جسم کا؟ اس جسم کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے؟ کہتے اسی میں آپ نے استعمال کرنا ہے، اور جب استعمال آپ کر رہے ہیں اس پروردگار کی مرضی اور اس کی منشا اور خوشنودی میں پروردگار کو بھی یاد کریں، یعنی نعمت کو بھی اسی جگہ استعمال کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ جناب پروردگار کو بھی بولنے نہ پائیں۔ کہتے ہیں اگر یہ مرحلہ آ جائے اس سے کیا بولتے ہیں کہ آپ شکر گزار پام رہے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ۔ اب دوسری گفتگو پر یہاں تک بات کلیئر ہے کہ حقیقت شکر کسے کہتے ہیں؟ یہ نعمت کو اسی جگہ استعمال کرنا جس کے لیے بنایا گیا ہے، اور زبان سے بھی اس کو اظہار کرنا ہے، تمجید و مدح و ثنا کرنی ہے اسی کی جس نے ہمیں نعمت دی ہے۔ تیسرا کیا ہے کہ دل سے بھی اس کو نہیں بولنا ہے کہ نعمت اسی کی جانب سے ہے۔ اب دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ دوسرا مرحلہ ہوا ہے کہ خوب خداوند کریم کو ہمارے شکر کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بے نیاز نہیں ہے، یعنی ہم شکر کریں گے تو اس کی ماشاءاللہ وہ جو اس کی جو کائنات کا جو ربوبیت ہے اور اس کی الوہیت ہے اس کو چار چاند لگ جائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم جیسے لوگوں نے شکر کرنا چھوڑ دیا، شکر انجام دینا چھوڑ دیا، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ خدا کی خدائی میں تو کوئی کمی آ جائے گی۔ کہتے ہیں خدا تو بے نیاز ہے بھائی، اس کو ہمارے شکر کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا اس کی شکر کرے اس کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ سبھی لوگ اتفاق کر لیں کہ ہم پروردگار کو شکر نہیں بجا لائیں گے تو بھی اس کی خدائی میں کمی نہیں آئے گی۔ یہاں پہ دو مطلب ہیں جو قرآن جس کو بڑے احسن انداز میں فرما رہا ہے، دیکھیں غور کیجیے گا۔ خداوند کریم فرماتا ہے کہ سورہ لقمان دیکھیں، سورہ لقمان آیت نمبر 31 ہے، دیکھیں وہ سورہ لقمان آیت نمبر 12۔ سورہ لقمان ترتیب قرآن کے لحاظ سے 31 نمبر سورہ ہے۔ یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 12 میں کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے جناب لقمان کو حکمت عطا کی۔ وہ حکمت نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اس نعمت کے بعد جیسے پچھلی آیت میں کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، خوب یہ جو روزی ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ کھاؤ بھائی، کھانے پہ پابندی نہیں ہے، لیکن آگے کیا فرمایا؟ شکر بھی بجا لو، کُلُوا شکر انجام دو۔ کہتے ہیں ہم نے حکمت عطا کی جناب لقمان کو، تو ان سے پھر کیا فرمایا؟ انشکر للہ، خدا کو شکر انجام دو، خدا کا شکر بجا لاؤ۔ اے خدایا
یہ کیا مطلب ہے؟ نعمت دی ہے تو آپ کا شکر بھی بجا لیں۔ خدا بند کریم فرماتا ہے وَمَن یشکر، جو یہ قانون کلی ہے، جو شخص بھی شکر بجا لائے گا فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، وہ فقط اور فقط کس کا شکر بجا لا رہا ہے؟ اپنا، بھی خدا پہ احسان نہیں کر رہے ہو۔ اس لیے کہ وَمَن کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو کفران نعمت کر گیا، خدا تو بے نیاز ہے، وہ تو ستائش والا ہے، وہ تو حمد و ثنا کا پیکر ہے، اسی کی ثنا کی جاتی ہے۔ کیا دقت کی ہے؟ فرماتے ہیں جیسی نعمت دی کہ تو شکر بجا لاؤ۔ ہو کوئی سوچے پروردگار شکر کی کیا ضرورت پڑی؟ آپ کو کوئی فائدہ ہوگا ہمارے شکر بجا لانے سے؟ کہتے نہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم تو بے نیاز ہیں۔ ہوگا کیا؟ وَمَن یشکر، یہ قانون کلیہ ذہن میں رکھ لیں، جو شخص بھی شکر بجا لائے گا فَإِنَّمَا، انما حاصر ہے، فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، وہ فقط اور فقط اپنے شکر بجا لا رہا ہے۔ یعنی شکر کا فائدہ کس سے ہوگا؟ انسان کو ہوگا، انسان کو ہوگا، خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خوب، اس کے بارے میں دوسری آیت میں سورہ ابراہیم میں دیکھیں، سورہ ابراہیم میں خدا بند کریم نے فرمایا، اور کہ جب بڑی لطیف آیت ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، کیسے شکر کا فائدہ ہمیں ہوگا اس آیت میں بتایا۔ آیت نمبر 7 سورہ ابراہیم، اور ترتیب کے لحاظ سے 14 نمبر ہے، صحیح ہے، سورہ ابراہیم سے 14 نمبر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، خدا اعلان کر رہا ہے آج، تمہارے پروردگار نے یہ اعلان کر دیا کیا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ شکر بجا لاؤ گے تو ہوگا کیا بھائی؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کر دیں گے۔ دیکھیں، لام تاکید ہے، نون تاکید ثقیلہ ہے، دو نونیں ہو گئی نا، تاکید جو ثقیلہ ہوتی ہے مخففتاً یا ثقیلہ ہے، تو 3 تاکیدیں ہو گئی ہیں، اور صیغہ بھی کون سا؟ فعل مضارع کا ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ نے شکر بجا لا تو ہم ضرور بضرور آپ کی نعمتوں میں کیا کریں گے؟ اضافہ کریں گے۔ اور لطف پروردگار ہے کہ اگر آپ نے کفران نعمت کیا تو یہ نہیں کہ ہم حتماً عذاب بھی دیں گے۔ لب و لہجہ چینج ہو گیا قرآن کا، کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ نے کفران نعمت کیا تو یاد رکھو پروردگار کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اس میں کیا کہا ہے کہ اگر شکر کرو گے تو ہم ضرور بضرور نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ شکر کا فائدہ کس سے ہوا؟ ہمیں ہوا یا خدا کو ہوا؟ ہمیں ہوا۔ دیکھیں، ایک بڑا پیارا واقعہ ہے جو کہ کتاب کا ایڈریس ہم دے دیتے ہیں، مشکات الانوار، معروف کتاب ہے، مرحوم شیخ طبرسی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 69 میں یہ واقعہ وہ نقل کرتے ہیں۔ اس واقعے کو بیان کرنے والا ظاہراً مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ دیکھیں، میں اس کو خلاصہ بتاتا ہوں جو اس کتاب میں موجود ہے۔ یہ واقعہ ایک شخص کے خواب میں یہ آتا ہے کہ آپ کی زندگی کے 2 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصے میں آپ کو ہم نے خوشحالی دینی ہے۔ یوں سمجھے کہ فرشتہ خواب میں آتا ہے کہ زندگی کے ایک حصے میں خوشحالی، یوں سمجھے کہ اگر آپ کی عمر مثلا 60 سال ہے تو 30 سال ہم نے آپ کو خوشحالی دینی ہے، بڑی آپ کی پرسکون زندگی گزرے گی، بڑی عیش و عشرت والی زندگی گزرے گی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو 30 سال ہے، وہ جو آدھی زندگی جو خوشحالی میں گزرے گی، کیا زندگی کا پہلا حصہ خوشحالی میں گزارنا چاہتے ہو یا زندگی کا دوسرا حصہ؟ یعنی پہلے 30 سال خوشحالی میں گزارنا چاہتے ہو یا آخری 30 سال؟ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، میں صبح جو ہے نا بیوی سے مشورہ کروں گا، ابھی دیکھ وہ کیا کہتی ہیں۔ آئے جناب، کہتے اس طریقے سے ہمیں میسج آ جائے کہ طے یہ ہے کہ ہم آپ کی زندگی کو خوشحالی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ خوشحالی کے ایک حصے میں ملے گی، یعنی زندگی کے ایک حصے میں ہوگی۔ آپ بتائیے کہ ہم زندگی کے پہلے حصے میں خوشحالی کا تقاضا کریں یا دوسرے میں؟ تو بیوی نے کہا پہلے میں کر لو، جوانی ہے نا، جوانی میں کم خوشحالی سے گزار لیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلے دن بتا دیا بھی دیکھو ہمیں جو ہے پہلے حصے میں خوشحالی چاہیے۔ اسی وقت سے اس کے جناب لے نعمتوں کی فراوانی شروع ہو گئی، مزے ہی مزے جناب لے بہترین روزی کی فراوانی ہونے لگی۔ ان لوگوں نے کام کیا کیا؟ غور کیجیے گا، ان لوگوں نے جو بھی نعمت ملتی تھی اس کو لوگوں کو مدد کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، اس نعمت کی دوسرے الفاظ میں قدردانی کرتے تھے۔ فقط خود نہیں کھاتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔
تو شکر ہے، پروردگار جو بھی ملتا تھا خدا کا شکر ادا کرتے تھے، شکر ادا کرتے تھے۔ بھئی 30 سال پورے ہو گئے، پھر آیا جناب علی، خواب میں آیا بھئی آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اب تیار ہو جائیں دوسرے مرحلے کے لیے، سختی والے ٹائم کے لیے۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا بھئی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے چل میں بیوی سے بات کرتا ہوں۔ بیوی سے کہا بھی دیکھو وہ بات جو طے ہوا تھا، ابھی ایک حصہ آپ کو خوشحالی میں ملے گا اور ایک جناب علی سختی میں ہوگا۔ تو بیوی سے کہا بھی ٹائم تو پورا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ پروردگار نے جو ہمیں نعمت دی ہم اس کو شکر ادا کرتے تھے۔ خود خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میرے شکر انجام دو گے، بجا لاؤ گے تو میں تو نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اور خدا سے تو بزرگ ہے، خدا سے بعید ہے کہ خود وعدہ کرے لیکن اس کی وفا نہ کرے۔ کہتے ہیں اس نے میسج کیا ہے کہ ابھی ٹھیک ہے جی ٹائم پورا، کہتے ہیں وہیں سے خداوند کریم فرماتے ہیں اس کی پوری زندگی خوشحالی میں گزار دو، اس لیے کہ اس نے 30 سالہ پروردگار کے شکر میں گزارے تھے۔ دیکھیں نعمت میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ طے 30 سال تھا، 60 سالہ خوشحالی میں مل گئے۔ پس شکر کا فائدہ کس سے ہوا؟ انسان کو ہوا۔ پس یہ نقطے، دو نقطے یہاں پہ واضح ہو گئے، حقیقت شکر، اور دوسرا یہ ہے کہ شکر کا فائدہ خداوند کریم کو نہیں ہوتا، وہ بے نیاز ہے۔ اب یہ قانون کلی ہے، صرف شکر ہر جگہ کہتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر آپ نیکی بجا لاؤ گے تو اس نیکی کا فائدہ کسے ہوگا؟ اپنے لیے ہوگا، اس میں خداوند کریم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر جناب ان کفرتم، اور اگر کفران نعمت کرے گی تو اس کا بھی کس کا نقصان ہوگا؟ اپنا نقصان ہوگا۔ پس ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساتم، اور برا اگر کام انجام دو گے تو اس کا نقصان کس سے ہوگا؟ اپنا ہی ہوگا۔ بس یہ فارمولہ ذہن میں رکھ لیں کہ پروردگار کا شکر جو ہے وہ کیا ہے؟ نعمتوں کا اظہار کرنا۔ نعمتوں کے اظہار کا معنی کیا ہے؟ نعمت اسی جگہ استعمال کرنا ہے جس مقصد کے لیے دی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ زبان سے بھی اس کی خداوند کریم کی تمجید کی جائے اور دل سے بھی خداوند کریم کو نہ بھولنے پائے۔ اور دوسرا مطلب اس شکر کا فائدہ خود انسان کے لیے ہے، وہ کیسے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر بجا لاؤ گے تو آپ کی نعمتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔